بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 تا 110۔ آج ہم پڑھیں گے آیات 106 سے 110 تک۔ آیت نمبر 106، مَنَنسَخُ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اردو ترجمہ: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تفسیر: یہ آیت اصل میں بنی اسرائیل کے اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام کامل ہے تو پھر اس میں حکم بدلتا کیوں ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے، بعض احکام وقت، حالات اور حکمت کے مطابق تبدیل کیے جاتے ہیں۔ سخت حکم کے بدلے آسان حکم بھیجا جاتا ہے۔ کبھی نئی شریعت پہلی شریعت سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اس لیے تبدیلی بھی اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 107، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی حمایتی۔ تفسیر: احکام بدلنے کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہی کائنات کا مالک ہے۔ اگر اللہ سے کوئی دور ہو جائے تو پھر کوئی اور اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ایمان والوں کے دل میں اعتماد اور یقین مضبوط کرتی ہے کہ ہر کام اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ آیت 108، تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اردو ترجمہ: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہ سوالات کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے تو وہ سیدھی راہ سے بہت دور ہو گیا۔ تفسیر: یہودی موسیٰ سے بے جا مطالبے کرتے تھے۔ گائے کا رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، کیوں ہو، معجزے دکھاؤ، خدا کو سامنے لاؤ۔ اللہ مسلمانوں کو روک رہا ہے کہ ایمان کو بے جا سوالات سے کمزور نہ کرو۔ ضد، شک اور معجزوں کے مطالبے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے وہ ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ جاری ہے۔ اردو ترجمہ: اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاؤ، صرف دل کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ بس انہیں ابھی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر: یہودی حسد کرتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں ہی کیوں آئے۔ وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے والوں میں آگے تھے۔ اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے
شروع زمانے میں لڑائی منع تھی، لہذا صبر، درگزر اور اخلاق کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ آنے والا تھا۔ بعد میں جہاد اور دفاع کے احکام نازل ہوئے۔ یہ آیت دشمنوں کے حسد کے مقابلے میں برداشت اور حکمت سکھاتی ہے۔ آیت 110 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اردو ترجمہ: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 110 مکمل ہوئی چاہتی ہے، اس کی تفسیر رہ گئی ہے۔ قرآن ود رمشا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تفسیر: دشمنوں کی سازشوں کے باوجود مسلمانوں کو اصل کام یہی دیا گیا: نماز، زکوٰۃ، نیکی، تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ۔ ہر نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، حتیٰ کہ نیت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا نیکی چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ قرآن ود رمشا چینل، جس کے اندر قرآن پاک کی آیات اور ان کی اردو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔